ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے گا۔ دو دعائیں اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت کو سکھلا کر گئے ہیں۔ ایک دعا یہ بتلائی، اے لوگوں جب بھی تم نماز پڑھو اس دعا کو کبھی نہ بھولنا۔ سب سے پہلی دعا اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ دوسری دعا اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آج کون یہ دعا کر رہا ہے مجھے بتائیے گا۔ اس دعا کو کم سے کم ہم عربی میں نہیں پڑھ سکتے کہ اردو میں ہم لوگ اللہ سے یہ دعا نہیں مانگ سکتے۔ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹے سے الفاظ ہے، 2 3 5 سیکنڈ لگیں گے۔ یہ دعا اگر ہر نماز میں ہم مانگتے رہیں گے، اللہ کی ذات پر امید ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ایک دن ہم مر جائیں گے، یہ دعا قبر کے اندر رنگ لائے گی۔ ایک دن ہم مر جائیں گے، یہ دعا حشر کے میدان میں کام آئے گی۔ ایک دن ہم مر جائیں گے، یہ دعا پل صراط پر قدم رکھتے ہوئے ضرور کام آئے گی۔ ایک دن ہم مر جائیں گے، یہ دعا میدان محشر میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے وقت ضرور کام آئے گی۔ لیکن مانگیے گا بزرگان محترم، اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ جو جہنم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی وہ جو جہنم ہے، اس جہنم کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج معمولی گرمی آتی ہے تو ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، اپنے گھروں کے اندر اے سیوں کو فٹ کر لیتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر 2 فین کی جگہ 4 فین لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج مجھے گرمی ہو رہی ہے۔ آج دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اے سی تو لگا سکتے ہو، خبر کی گرمی سے بچانے کے لیے کون سی اے سی لگائیں گے آپ مجھے بتائیے گا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کس کے پاس جا کر آپ سفارش کرو گے آپ مجھے بتائیے گا۔ اعمال کا پلڑا وزن ہوگا تو اللہ بھی خوش، نبی بھی خوش، جنت کا پروانہ اور ایسی جنت کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کے پھل فروٹ، سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گے اور ایسی جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا۔ اس جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی، اللہ کا دیدار ہم سب کو ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کا فیصلہ جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے بہت سارے ناموں کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک نام ہے قاریعہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قاریعہ۔ اس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے بڑی بلند والی، بڑی عظیم آواز، ایسی آواز ہوگی کہ جس آواز کو سنیں گے تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے پہاڑ۔ پہاڑ بھی اس کی آواز کو سن کر، اس کی ہیبت کو سن کر روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اتنی خطرناک آواز ہوگی۔ اور ایک دن ضرور وہ آنے والا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ جب ایسا دن برپا ہوگا، جب ایسا دن قائم ہوگا تو ہر انسان کامیابی کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہر انسان اس دن امن کی جگہ کو تلاش کرتا ہے۔
جب اتنی خطرناک آواز جب کسی کے کان میں پڑے گی تو وہ رہنے کے لیے، سکون پانے کے لیے آسانی کی جگہ کو تلاش کرنے لگے گا۔ اتنی خطرناک آواز سے آج میں کس طرح بچ جاؤں اور کامیاب ہو جاؤں؟ لیکن اتنی بڑی آواز سننے کے بعد ہر چھوٹے ہر بڑے آدمی کے کان میں یہ آواز پڑے گی۔ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے رئیس ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ اس وقت بھی ہوں گے جب قیامت کا یہ دن برپا ہوگا۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار، جن کے مال کو دیکھ کر لوگ بڑے رشک کیا کرتے تھے کہ اتنی بڑی دولت والا انسان آج دنیا کے اندر جی رہا ہے، جب یہ آواز مالدار بھی سنے گا تو اس دن اس کا مال بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ ایسی خطرناک آواز ہوگی، کوئی انسان اس کی آواز سے بچ کر امن کی جگہ میں جا نہیں سکتا۔ وہ سکون کی جگہ میں جا کر چھپنا چاہے تو بھی چھپ نہیں سکتا۔ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے۔ لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو وہ کامیاب انسان کون ہے؟ قرآن کے اندر اللہ پاک فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے دن میں ہم حشر کے میدان میں تمام مخلوقات کو جمع کریں گے، تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے اور ایک انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، اور ایک انصاف کا ترازو لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاف کے ترازو کو رکھیں گے، لوگوں کے بندے مومن کے اعمال کو اس ترازو میں رکھ کر کے ہم تولیں گے۔ لیکن قیامت کے دن بزرگان محترم جب اللہ کا ترازو ہوگا، انصاف کا پلڑا ہوگا، کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر اللہ ظلم نہیں کریں گے۔ جب انصاف کا ترازو اللہ رکھیں گے، جب انصاف کا ترازو اللہ پاک رکھیں گے، ہر بندے مومن کے اعمال ناموں کو رکھ کر کے تولا جائے گا۔ جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، جس کے نیکیوں کا اجر و ثواب کا پلڑا ثقیل ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال کا پلڑا جھک جائے گا وہ تو قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا، اور ایسا کامیاب ہوگا، ایسا کامیاب ہوگا اس کے بعد ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کامیاب کیسے ہوگا؟ دنیا میں اس نے نیکیوں کو جمع کیا، نیکیوں کو کرتا رہا، اجر و ثواب کو جمع کرتا رہا، میدان محشر میں اللہ پاک اس کی زندگی کے تمام نیکیوں کو وزن فرمائیں گے، وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کو خوشخبری سنائی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے خوشخبری سنائیں گے، آج اس کا فیصلہ تو جنت کا ہو جائے گا۔ ایسی جنت میں اس کا داخلہ ہوگا، ایسی جنت کی آج اس کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی، ایسی جنت میں آج اس کو اندر داخل کرایا جا رہا ہے جس جنت میں جانے کے بعد اس جنت کے نیچے سے دودھ کے نہریں بہہ رہی ہوگی۔
اس جنت میں داخل ہونے کے بعد نیچے سے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوگی، شراب کی نہریں بہ رہی ہوگی۔ ایسی جنت میں اللہ پاک اس بندہ مومن کو داخل فرمائے۔ آگے سنیے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اب جس کے اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو جنت میں جا رہا ہے، وہ تو جنت میں سرٹیفکیٹ جانے کے لیے لے رہا ہے۔ اب جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو کر اس کی برائیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرات علماء نے کتابوں کے اندر اتنے واقعات کو جمع کیا ہے، ان واقعات کو بیان کرتے کرتے سال ہر سال گزر جائیں گے، لیکن بزرگان محترم ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے گا۔ دو دعائیں اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت کو سکھلا کر گئے ہیں۔ ایک دعا یہ بتلائی، اے لوگوں جب بھی تم نماز پڑھو اس دعا کو کبھی نہ بھولنا۔ سب سے پہلی دعا اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ دوسری دعا اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آج کون یہ دعا کر رہا ہے مجھے بتائیے گا۔ اس دعا کو کم سے کم ہم عربی میں نہیں پڑھ سکتے کہ اردو میں ہم لوگ اللہ سے یہ دعا نہیں مانگ سکتے؟ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹے سے الفاظ ہے، 2 3 5 سیکنڈ لگیں گے۔ یہ دعا اگر ہر نماز میں ہم مانگتے رہیں گے، اللہ کی ذات پر امید ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ایک دن ہم مر جائیں گے، یہ دعا قبر کے اندر رنگ لائے گی۔ ایک دن ہم مر جائیں گے، یہ دعا حشر کے میدان میں کام آئے گی۔ ایک دن ہم مر جائیں گے، یہ دعا پل صراط پر قدم رکھتے ہوئے ضرور کام آئے گی۔ ایک دن ہم مر جائیں گے، یہ دعا میدان محشر میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے وقت ضرور کام آئے گی۔ لیکن مانگیے گا بزرگان محترم، اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ جو جہنم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی وہ جو جہنم ہے، اس جہنم کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج معمولی گرمی آتی ہے تو ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، اپنے گھروں کے اندر اے سیوں کو فٹ کر لیتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر 2 فین کی جگہ 4 فین لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج مجھے گرمی ہو رہی ہے۔ آج دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اے سی تو لگا سکتے ہو، خبر کی گرمی سے بچانے کے لیے کون سی اے سی لگائیں گے آپ مجھے بتائیے گا؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کس کے پاس جا کر آپ سفارش کرو گے آپ مجھے بتائیے گا؟ اعمال کا پلڑا وزن ہوگا تو اللہ بھی خوش، نبی بھی خوش، جنت کا پروانہ اور ایسی جنت کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کے پھل فروٹ، سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گے، اور ایسی جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا۔ اس جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی، اللہ کا دیدار ہم سب کو ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کا فیصلہ جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک بندے کو لایا جائے گا۔ اب اس کے سامنے اللہ کا ترازو قائم ہے، اللہ کے ترازو کو، انصاف کے ترازو کو وہ بندہ دیکھے گا۔ وہ بندہ اس ترازو کو دیکھنے کے بعد اس کے جسم کے اندر تھر 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 کپ کپی طاری ہو جائے گی۔
اب اس بندے کو لایا جائے گا، اس کی ایک طرف نیکیوں کو رکھا جائے گا، ایک طرف دوسرے پلڑے میں برائیوں کو رکھا جائے گا۔ سارے منظر کو دیکھ رہا ہے، میدان محشر کا وہ خوفناک ہولناک منظر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اب زندگی کی پوری ہسٹری ترازو میں رکھی جا رہی ہے۔ اب زندگی کی ساری کی چیزیں ترازو کے اندر رکھ کر تولی جائیں گی۔ جو اچھی ہوگی وہ انصاف کا ترازو صحیح بتائے گا۔ قیامت کے دن ناپ تول میں کمی نہیں کی جائے گی۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ ہے وہ بھی رکھ کر کے تولا جائے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے وہ بھی پلڑے میں رکھ کر کے تولا جائے گا۔ نیکیوں کے پلڑے کو کبھی رکھ کر کے تولا جا رہا ہے، کبھی برائیوں کے پلڑے میں برائیوں کو رکھ کر کے تولا جا رہا ہے۔ اب ایک بندہ آئے گا، سارے نیکیوں کو ایک طرف، ساری برائیوں کو ایک طرف رکھا جائے گا۔ اب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کے بجائے اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، اس کی برائیوں کا پلڑا وزن ہو جائے گا، اس کی برائیوں کا پلڑا ثقیل ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ دیکھے گا میرے نیکیوں کے پلڑے کے اندر نیکیاں نہیں ہیں اور برائیوں کے پلڑے میں میری برائیاں زیادہ آ گئی، میری برائیوں کے پلڑے میں میرے گناہ زیادہ ہو گئے۔ آج میرا کیا ہوگا؟ آج میرا انجام کیا ہوگا؟ وہ دل ہی دل کے اندر یہ سوچ رہا ہوگا آج تو میں ناکام ہو گیا، آج تو میں برباد ہو گیا، آج تو میں ذلیل ہو گیا، آج تو میں رسوا ہو گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اعمال کے پلڑے میں نیکیاں کم ہیں، برائیوں کے پلڑے میں اس کے گناہ اور برائیاں زیادہ۔ اب اتنا سوچ ہی رہا ہوگا آج میرا فیصلہ تو جہنم کا ہی ہوگا، یہ سوچ رہا ہوگا۔ ادھر سے فرشتہ جہنم کا آئے گا، اس بندے کو پکڑے گا اور جہنم کی طرف لے جانے لگے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دی جائے گی، کہا جائے گا، پکارا جائے گا، اے میرے بندے ادھر آ۔ بندہ اللہ کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا، بھاگتا ہوا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں تمہیں اللہ کی تو نہیں مانا، کم سے کم چلو آج تو مان لو، آج اگر مان لوں گا تو مجھے جنت مل جائے گی۔ اللہ کی طرف وہ دوڑتا ہوا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک چھوٹا سا پیپر کا ٹکڑا دیں گے، ایک کاغذ دیں گے، ایک پرزہ دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اس بندے سے جا میرے بندے اس پرزے کو لے جا کر اس ترازو میں رکھ دینا۔ بندہ پوچھے گا اللہ سے، اے اللہ یہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، ایک چھوٹا سا پیپر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر یہ ترازو میں رکھوں گا تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اے اللہ یہ پیپر لے جا کر ترازو میں رکھوں گا تو نیکیوں کا پلڑا کیسے بھاری ہو جائے گا؟ اور اس پرزے کے اندر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ ایک پرزے کے اندر یہ پاک کلمہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ دیتے ہوئے فرمائیں گے میرے بندے تیری ایک نیکی آج میرے پاس ہے، میرے بندے تیری ایک نیکی آج میرے پاس ہے، اس کلمے کو لے جا کر اس پلڑے میں رکھ دینا۔ وہ بندہ اس پرزے کو اللہ پاک سے لیتا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیتا ہے، اس پیپر کے چھوٹے سے ٹکڑے کو لے جا کر اللہ کے اس انصاف کے ترازو میں رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے سے اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے پرزے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ کلمے والا ترازو جھک جائے گا، اس لیے کہ کلمے کے اندر
اتنی طاقت اتنا پاور اللہ نے رکھا ہے. اللہ فرمائیں گے بندے سے آج تیری ایک نیکی میرے پاس ہے, جائے اس پرزے کو لے جا کر ترازو کے اندر رکھ دے. چنانچہ وہ بندہ لے کر کے جاتا ہے, ترازو میں رکھتا ہے, اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے, اللہ کے دربار میں لایا جاتا ہے, اس کی نیکیوں کو تولا جاتا ہے, اس کی برائیوں کو تولا جاتا ہے, اس کے نیکیوں کو سامنے پیش کیا جاتا ہے, اس کے برائیوں کو اس کے آنکھوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اب وہ بھی ایک طرف ڈر رہا ہے, آج میرا کیا ہوگا, آج میرا انجام کیا ہوگا, اگر جنت مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا, اگر اللہ نہ کرے اگر میرا فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا تو میں کیا چہرہ اللہ کو دکھاؤں گا. وہ ڈر رہا ہے, جسم پر دسمبر تھرتری کافی شروع ہو رہی ہے, اب پریشان ہو جائے گا. لیکن اللہ پاک انصاف کے ترازو کو رکھ کر نیکیوں کو بھی تولیں گے, برائیوں کو بھی تولیں گے. اس کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کا ایک پلڑا بھاری پڑ جائے گا, اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پلڑا وزن ہو جائے گا. اللہ پاک سے بندہ پوچھے گا اے اللہ میں نے دنیا میں نیکیاں تو اتنے جمع نہیں کیا جس کی وجہ سے آج میرا یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں اچھائی کا کام کرتا ہے, اللہ پاک اس اچھائی کے کام کی پرورش کرتے ہیں. بندہ جب اللہ سے پوچھے گا اے اللہ میرا یہ اعمال نامے کا پلڑا کیسے وزن ہو گیا, اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں ایک کھجور کو فلاں بندہ کسی وقت میں بھوکا تھا, اس بھوکے بندے کو ایک کھجور لے جا کر تو نے کھلایا تھا, اور تیرا مقصد یہ ہی تھا یہ جو میں کھجور اس بھوکے کو کھلا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہا ہوں. ایک جو کھجور کسی بھوکے کو کھلا رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, میرے رب کی خوشنودی کے لیے کھلا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تیرا وہ چھوٹا سا عمل, تیری وہ چھوٹی سی نیکی آج احد کے پہاڑ کے برابر وہ بن کر کے کھڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن کا ایک جو نیکی بندہ لے کر اللہ کے دربار میں جائے گا, اللہ پاک اس ایک نیکی کو بڑھاتے ہوئے جائیں گے, پرورش کرتے ہوئے جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ پاک سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں. یہی وہ ایک صدقہ تھا, یہی وہ ایک کھجور تھا جو قیامت کے دن اس کے پلڑے کو وزن کر رہا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر دوسری جگہ پر فرماتے ہیں ایک ایسا کلمہ میں آپ کو دیتا ہوں, ایک ایسا کلمہ میں آپ کو پڑھواتا ہوں, ایک ایسا کلمہ میں آپ کو سکھاتا ہوں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں, وزن جب انصاف کے ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے گا وہ کلمے کا وزن بڑا بھاری پڑے گا, بڑا وزن ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دو کلمات یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات ایسے ہیں زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں لیکن جب اللہ پاک ترازو کے اندر رکھ کر تولیں گے اس کا وزن بڑا وزن ہوگا. جب یہ دو کلمات کو اللہ پاک انصاف کے ترازو میں رکھیں گے, نیکیوں کے پلڑے میں یہ دو کلمات بیٹھ کر وزن کو قائم کریں گے. حضرات علماء نے اس کے بہت سارے فائدے بتائے.
इसकी तरतीब हजरत उलमा ने फरमाया कि सबसे पहला फ़ायदा ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस कलिमात को अल्लाह ने अल्लाह के नबी को जो देकर भेजे, ये तमाम मखलूक़ात के लिए, हर मखलूक़ात की ये तज़बी है और तमाम मखलूक़ात की रोज़ी को अल्लाह ने इस दुआ के अंदर छुपा कर के रखा है। हजरत उलमा ने फरमाया कि फ़जर की नमाज, फ़जर की अज़ान और फ़जर की फ़र्ज़ नमाज के दरमियान 100 मरतबा इस दुआ को, इस वजीफे को अपने ऊपर पढ़ना लाजिम कर लो। बाज़ उलमा ने फरमाया कि फ़जर की जो तुम लोग सुन्नत पढ़ते हो, सुन्नत और फ़र्ज़ नमाज के दरमियान जो वक्त रहता है, इस वक्त में 100 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम जो बंदा रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़ लेता है, कभी उसके घर के अंदर फ़ख्र व फाका नहीं आता। जो बंदा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को फजर की सुन्नत और फर्ज नमाज के दरमियान 100 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह पाक कभी उसके घर के अंदर परेशानियों को दाखिल नहीं फरमाएंगे, कभी उसके घर के अंदर तंगी को अल्लाह दाखिल नहीं फरमाएंगे, कभी अल्लाह पाक उसके घर के अंदर मुसीबतों को जन्म लेने नहीं देंगे। एक छोटा सा वजीफा है, एक छोटा सा अमल है, 100 मरतबा पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। ये वजीफे को तुम अपने ऊपर लाजिम कर लो, घर के अंदर आने वाली परेशानियों को ये वजीफा दूर फरमाएगा। और एक हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम इस तस्बीह को लाजिम कर लोगे, रोजी की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। अल्लाह अपनी कुदरत से, अपने खजाने गैब से तुम्हारे लिए खैर के लिए, खैर के दरवाजे से तुम्हारे लिए रोजी का इंतजाम फरमाएंगे। इसीलिए हजरत उलमा ने फरमाया इस छोटे से वजीफे की तुम लोग पाबंदी कर लो। हमेशा फजर की नमाज ये तो पढ़ना फर्ज है, उससे पहले ये छोटा सा अमल अपनी जिंदगी के अंदर तुम भी पढ़ो, अपनी अज़वाज मुतहरात को बताओ, अपने माँ बाप को बताओ, अपने बच्चों को बताओ, ताकि वो भी इस वजीफे पर अमल कर ले। ये था बुजुर्गान मुहतरम, क़यामत के दिन हमारे अगर पलड़े में, इंसाफ के तराजू में, अगर नेकियों के पलड़े में अगर हम लोग कामयाबी चाहते हैं, वो इंसाफ के तराजू में वज़न चाहते हैं, यही एक कलीमा है जो अल्लाह के तराजू में वज़न को कायम करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इस आयतों की रोशनी में फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक एक नेकी इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाएगी, एक एक गुनाह उसको जहन्नम की तरफ लेकर के जाएगा। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हम सब का फैसला जन्नत में अता फरमाए, जहन्नम से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुमको कोई छोटा नेकी का काम करने का मौका मिल जाए, कभी तुम उसको हकीर ना समझना। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम रास्ते से गुजर रहे हैं, तकलीफ देने वाली चीज़ है, थोड़ी सी तकलीफ तुमको भी होगी, थोड़ी सी तकलीफ लोगों की भी होगी, अपने आप को छोटा बनाकर तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा करके चले जाओ। क़यामत के दिन ये नेकी तुम्हारे आमाल नामे के तराजू में वजन बनकर भारी पड़ेगी। अगर तुम रास्ते से गुजर रहे हो, कांटेदार चीज पड़ी हुई है, थोड़ा सा हटा दो, किनारा कर दो, आगे बढ़ जाओ, तुम्हें भी अजर मिलेगा। क़यामत के दिन तुम्हारे लिए आमाल नामे के तराजू में वजन बनकर ये नेकी कायम होगी। किसी भी मामूली नेकी को हल्का समझ कर मत छोड़ना, यही एक नेकी मेरे और आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी नेक आमाल में जल्दी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया ही में हमारे लिए जन्नत का परवाना मिल जाए, ऐसे फैसले नसीब फरमाए। अल्लाह पाक जहन्नम के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की।
اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔